بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ دنیا میں جڑواں بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں، یعنی کہ کیسی عورت کے گھر پر جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے۔ کچھ لوگ بولتے ہیں عورت طاقتور مضبوط ہو تو ایسی عورت کے گھر جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں، وہیں پر کچھ لوگ بولتے ہیں اگر مرد مضبوط ہو طاقتور ہو تو ایسے مرد کے گھر پر جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ آج ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اسی بات کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ جڑواں بچے کب اور کیوں پیدا ہوتے ہیں۔ ناظرین، اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عجیب نعمت ہے، اور اگر کسی کے گھر میں جڑواں بچوں کی پیدائش ہو جائے تو پھر انسان کو اور بھی زیادہ خوشی ملتی ہے۔ زیادہ تر شادی شدہ عورت اور مرد جڑواں بچوں کی پیدائش کے خواہش مند ہوتے ہیں، مگر جڑواں بچوں کی پیدائش کو لے کر ہمارے معاشرے میں نہ جانے کتنی باتیں بنی ہوئی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ عورت اگر مضبوط ہو تو جڑواں بچوں کی پیدائش کرتی ہے، اور کوئی کیا کہتا ہے۔ آئیے اب آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ کس کے گھر میں جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ دوستو، عرب میں ایک شخص بیٹیوں سے سخت نفرت کرتا تھا، بیٹیوں کی پیدائش کو زحمت سمجھتا تھا۔ جب جب اس کو بیٹی پیدا ہوتی تو وہ اللہ تعالیٰ کی اس رحمت پر افسوس کرتا۔ ایک بار اللہ نے اس کو 2 بیٹیوں سے ایک ساتھ نوازا، یعنی کہ اس کے گھر میں جڑواں بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ یہ دیکھ کر وہ شخص بہت دکھی ہوا اور افسوس کرنے لگا۔ بس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے ہی اس کے بارے میں معلوم ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا اللہ ہر کسی کے گھر میں جڑواں بچوں کی پیدائش نہیں کرتا، اللہ ہر کسی کو بیٹی عطا نہیں کرتا، بلکہ اللہ جس گھر سے خوش ہوتا ہے اس گھر میں جڑواں بچوں کی پیدائش فرماتا ہے۔ اللہ جس شخص کو جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے اس کے گھر میں 2 بیٹیوں کو ایک ساتھ پیدا فرماتا ہے۔ اللہ جس کی آخرت کو سنوارنا چاہتا ہے اس کے گھر میں بیٹیوں کا تحفہ عطا کرتا ہے۔ اے شخص، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس انسان نے اپنی بیٹیوں کی اچھی طرح سے پرورش کی، ان کی شادیاں کی، تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان پر جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ یاد رکھنا، بچے والدین کے گھر میں رحمت بن کر آتے ہیں۔ تو یہ سن کر وہ شخص عرض کرنے لگا، یا علی، جب عورت حاملہ ہو جائے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ عورت کے حمل سے لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی، یا پھر جڑواں بچے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، اس بات کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس عورت کے حمل سے لڑکا پیدا ہوگا یا پھر لڑکی ہوگی یا پھر جڑواں بچے پیدا ہوں گے، لیکن ہم آپ کو ایک نشانی بتا دیتے ہیں جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عورت کے ہاں پیدا ہونے والا بیٹا ہے یا بیٹی، یا پھر دونوں ہی۔ اے شخص، یاد رکھنا، جب کوئی مرد اپنی عورت کے قریب جائے اور جب وہ عورت کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے تو وہ یہ دیکھ لے کہ اگر مرد کی منی عورت کی منی پر غالب آئی تو سمجھ لینا کہ عورت کے حمل سے لڑکا پیدا ہوگا، اور اگر عورت کی منی مرد پر غالب آ جائے تو لڑکی پیدا ہوگی، اور عورت اور مرد دونوں کی منی آمنے سامنے آ جائے تو پھر جڑواں بچے پیدا ہوں گے۔ اے شخص، اللہ نے پوری کائنات کے اندر 80,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے۔ اس میں 1000 مخلوقات وہ ہے جو اس زمین پر ہے، یعنی کہ خشکی پر، اور 60,000 مخلوقات وہ ہے جو دریا میں یعنی کہ سمندروں اور پانی میں رہتے ہیں۔ اور یاد رکھنا، اللہ نے ہر مخلوقات میں جوڑا پیدا فرمایا ہے، یعنی کہ نر اور مادہ کو پیدا فرمایا ہے، اور یہ کام اللہ نے اس لیے کیا تاکہ ہر مخلوقات کی نسل قیامت تک باقی رہ سکے، قیامت تک چل سکے۔ اے شخص، انہی 80,000 مخلوقات میں سے ایک مخلوق اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی جو اس زمین پر رہتی ہے، جو کہ انسان ہے، اور اللہ نے انسانوں کے اندر بھی نر اور مادہ کو پیدا فرمایا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ جس کا مفہوم ہے، نہ میں کسی کا باپ ہوں نہ ہی میری کوئی اولاد ہے، میں اولاد سے بھی پاک ہوں، ماں باپ سے بھی پاک ہوں، میرا کوئی شریک نہیں ہے، میں صرف تنہا اور اکیلا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ میں ہی جانتا ہوں کہ عورت کے پیٹ میں ہونے والا بچہ لڑکا ہے یا لڑکی، یا پھر دونوں ہی۔
میں جس کو چاہوں بیٹا عطا کرتا ہوں اور جس کو چاہوں بیٹی عطا کرتا ہوں، اور جس کو چاہوں لڑکا اور لڑکی دونوں کو ملا کر دے دیتا ہوں، اور جس کو چاہتا ہوں کچھ بھی نہیں عطا کرتا، یعنی کہ بانجھ بنا دیتا ہوں۔ ناظرین، اتنے میں ایک شخص کھڑا ہوا اور دست ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا بچہ صحت مند نہیں رہتا، ہر وقت وہ روتا رہتا ہے، میں کیا کروں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، تم اپنی عورت سے کہو کہ وہ اپنے بچے کو اپنے بائیں طرف سلائے اور اس کے ماتھے پر ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کر ہر روز دم کرے، کیونکہ بچہ جب اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے تب وہ ماں کے دل کی دھڑکن کو سن کر سکون محسوس کرتا ہے، مگر جب وہ ماں کے جسم سے جدا ہو جاتا ہے تو اسے وہ آواز سنائی نہیں دیتی، اس لیے وہ بے چین ہو کر اٹھتا ہے اور خود کو اکیلا محسوس کرتا ہے اور وہ روتا رہتا ہے۔ اس لیے اگر عورت بچے کو اپنی بائیں طرف سلائے گی تو وہ ماں کے دل کے قریب رہے گا اور دل کی دھڑکن کو محسوس کرتا رہے گا اور سکون سے رہے گا۔ ناظرین، اب آپ کو سائنس کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ سائنس کا جڑواں بچوں کے بارے میں کیا کہنا ہے، یعنی کہ جڑواں بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اولاد قدرت کی عظیم نعمت ہے اور جڑواں اولاد تو خصوصی طور پر منفرد قسم کے تجربے اور خوشی کی وجہ بنتی ہے۔ زیادہ تر شادی شدہ جوڑے جڑواں بچوں کی پیدائش کے خواہش مند ہوتے ہیں، تاہم جڑواں بچوں کی پیدائش کے حوالے سے لوگوں کے درمیان بہت زیادہ شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں اور لوگوں کے ذہن میں کچھ اس طرح کے سوالات اٹھتے ہیں کہ کسی بھی ماں باپ کے گھر میں جڑواں بچوں کی پیدائش کیوں ہوتی ہے اور جڑواں ہونے کے کتنے امکانات ہیں۔ جڑواں بچوں کی پیدائش کے بارے میں جدید سائنس نے تحقیقات کے بعد کچھ باتیں بتائی ہیں جن کے بارے میں جاننا ہر شادی شدہ جوڑے کے لیے ضروری ہے۔ تو آج ہم آپ کو چند ایسی اہم وجوہات بتائیں گے جن کی وجہ سے جڑواں بچوں کی پیدائش ہوتی ہے۔ باڈی ماس انڈیکس کا زیادہ ہونا۔ حال ہی میں برطانیہ، فرانس، نائجیریا اور ڈنمارک کے تحقیقاتی اداروں کی جانب سے کی گئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ جن خواتین کا BMI یعنی باڈی ماس انڈیکس 30 یا اس سے زائد ہو تو ان کے گھر جڑواں بچے پیدا ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ واضح ہے کہ باڈی ماس انڈیکس BMI سے آپ کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ کے قد کے حساب سے آپ کا وزن کم ہے، صحیح ہے، زیادہ ہے یا بہت زیادہ ہے۔ فیملی ہسٹری۔ اگر ماں باپ میں سے کسی کی فیملی ہسٹری میں جڑواں بچوں کی پیدائش ہوئی ہو تو اگلی نسل میں بھی جڑواں بچوں کی پیدائش کے امکانات میں 60% تک اضافہ ہو جاتا ہے۔ تاہم ممکن ہے کہ اگر ماں کے خاندان میں جڑواں بچوں کی ہسٹری ہو تو امکانات میں اضافہ ہو جاتا ہے، جبکہ باپ کے خاندان میں ہسٹری میں جڑواں بچوں کی پیدائش کے امکانات کم ہوتے ہیں۔ عمر رسیدگی۔ سائنس کہتی ہے کہ اگر ماں کی عمر 30 سال سے زیادہ ہو تو اس کے حمل ٹھہرنے کی صورت میں بھی جڑواں بچوں کی پیدائش کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ 30 سال سے زیادہ عمر کی عورت میں ایک سے زیادہ انڈے خارج ہوتے ہیں۔ قد اور وزن۔ عام طور پر لمبے قد اور صحت مند جسامت والی عورت کے جڑواں بچوں کے پیدا کرنے کے امکانات چھوٹے قد اور کمزور جسامت والی عورت کے مقابلے میں کم ہوتے ہیں، یعنی وہ عورتیں جن کا وزن اور قد کم ہو ان میں جڑواں بچوں کی پیدائش کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں۔ یہ وجہ تھوڑی عجیب ہے، تاہم اس وجہ کے بارے میں سائنس ماہرین حتمی طور پر کچھ بھی کہنے سے قاصر ہیں۔ تو یہ تھی چند اہم وجوہات جن کی وجہ سے جڑواں بچوں کی پیدائش ہوتی ہے۔ تاہم کہا جاتا ہے کہ افریقی نژاد امریکیوں میں جڑواں بچوں کی شرح پیدائش زیادہ ہے، جبکہ ایشیائی خواتین